یزید نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر کو بیعت خلافت پر مجبور کریں کہ وہ لوگ میری بیعت کو قبول کر لیں اور ان کو اس معاملے میں بالکل بھی کوئی مہلت نہ دیں۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں، میں اس حکم کی تعمیل کس انداز میں کروں؟ تو مروان بن حکم جو ان سے پہلے ولید سے پہلے جو والی مدینہ رہ چکا تھا، تو اس کو اس نے مشورے کے لیے بلا لیا، سارا معاملہ ماجرا اس کے سامنے رکھا۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں نہیں پھیلی ہے، تو مناسب یہی ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے۔ اگر وہ یزید کی بیعت کے لیے مان جاتے ہیں تو مقصد حاصل ہو جائے گا، اور یزید نے کہا تھا کہ اگر وہ بیعت خلافت پر راضی ہو جائیں تو ٹھیک، نہیں تو سب کو وہیں پر قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ ابن عمر بن عثمان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیے۔ جب اس نے جا کر انہیں بلاوا دیا اور ان حضرات کو مسجد میں ہی پا لیا اور بتایا کہ آپ کو امیر مدینہ ولید نے یاد کیا ہے، تو دونوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد پھر ان حضرات نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشاورت کی، فرمایا کہ ہمیں جو بلایا گیا ہے اس میں کوئی خاص بات ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سمجھ اور اپنی ذکاوت سے اندازہ لگاتے ہوئے اس بات پر پہنچے، فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے ہیں، اور اب یزید یہ چاہتا ہے کہ ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ یزید کی بیعت جو ہے وہ قبول کر لیں سب لوگ۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور پھر فرمایا کہ آپ بتائیں اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کرتا ہوں اور ان کے ساتھ پھر مشاورت کرتا ہوں۔ پھر ان کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچ گئے اور پھر فرمایا کہ میں اندر جاؤں گا اور نوجوان سارے باہر دروازے پر کھڑے رہیں گے، اگر کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے، کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ تمام نوجوان اندر آ جائیں گے اور میری مدد کریں گے۔ خیر اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچے تو وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ولید اور مروان دونوں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سلام کیا، اور آپ نے جب ان دونوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم دونوں میں تو پہلے بڑا شدید اختلاف رہا کرتا تھا، بڑی کشیدگی پائی جاتی تھی، لیکن میں نے جب تم دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑی اس بات پر خوشی ہوئی ہے کہ تم دونوں ایک جگہ جمع ہو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تم دونوں کو ایسے ہی ایک ساتھ ہنستا کھیلتا ہوا رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر بھی موجود تھی اور اپنی بیعت کا تقاضا بھی تھا۔ یعنی یزید نے خط میں یہ لکھا تھا کہ میں آپ کو اپنی بیعت کے لیے بھی آمادہ کر رہا ہوں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر غم اور افسوس کیا، اور پھر اس کے بعد بیعت کے متعلق فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اکیلے میں خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں، تو مناسب یہی کہ آپ سب کو جمع فرمائیں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ تو ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس نے اس بات کو قبول کر لیا اور کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ لیکن مروان نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت واپس چلے گئے، ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، تو پھر کبھی ہمیں اس بات پر قدرت نہ ہوگی، ہم اس کام کو کبھی بھی نہ کر سکیں گے۔ تو میرا مشورہ، میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک کر رکھیں اور جب تک یہ بیعت نہ کر لیں انہیں جانے نہ دیں، اور اگر یہ بیعت قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ قتل کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی بات سنی تو سخت انداز میں مروان کو جواب دیا کہ تو ہوتا کون ہے جو ہمیں قتل کروائے گا یا ہمیں قتل کرے گا؟ یہ کہہ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل گئے۔ تو مروان نے ولید کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا تجھے۔
تو ولید نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں مل جائے کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دوں تو میں اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں گا، میں اس کام کو کبھی بھی نہیں کر سکتا، بھلے اس کے بدلے میں مجھے پوری دنیا ہی کیوں نہ دے دی جائے۔ تو قیامت کے دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا تو تم ہی بتاؤ کیا وہ بچ سکتا ہے، نجات پائے گا ایسا شخص؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات ہی مدینہ سے نکل جاتے ہیں۔ جب یہ حضرات انہیں تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں یہ حضرات ملتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کرتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی صورت اختیار فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد اور اپنے متعلقین کو ساتھ لے کر مدینہ سے جب تشریف لے جاتے ہیں اور سیدھا مکہ مکرمہ جا کر قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ یزید کو اس واقعے کی اطلاع ہوتی ہے تو ولید بن عتبہ کو بلا کر بڑا اس کو زد و کوب کرتا ہے اور اس کو معزول بھی کر دیتا ہے کہ تم بہت سست ہو، تم سے یہ کام نہیں ہو سکا، اور پھر اس کی جگہ پر عمر بن سعید اشدق کو والی مدینہ بنا دیتا ہے اور ان کی فوج کا کمانڈر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمر کو بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی چیز آڑے آنے نہیں دے گا، کوئی بھی کوتاہی نہیں کرے گا، لہٰذا یہ بہتر شخص ہے کہ اسے فوج کا کمانڈر بنا دیا جائے۔ عمر بن زبیر جب فوج کا کمانڈر بن جاتا ہے تو سب سے پہلے مدینہ کے بڑے بڑے لوگ جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے، ان سے ان کے اچھے تعلقات تھے، تو یہ ان حضرات کو بلا کر ان پر تشدد کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے اور مار پیٹ کر کے ان پر اپنا رعب جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد عمر بن سعید نے مشورہ دیا کہ آپ 2000 نوجوانوں کا لشکر تیار کریں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے لیے مکہ کی طرف روانہ کر دیں۔ ابو شریح خزائی نے عمر بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں ان کو گرفتاری کے لیے بھیجنا اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے، مگر عمر بن سعید نے ان کی بات بالکل نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں بھی کرتا رہا۔ عمر بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر کچھ دور فاصلے پر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس ایک آدمی بھیجا اور ان کو پیغام بھجوایا کہ مجھے یزید کا حکم ہے کہ میں تمہیں گرفتار کروں، لیکن میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتل و قتال کی نوبت آئے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ خود کو میرے حوالے کر دیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلے پر بھیج دیا، عمر بن زبیر کے مقابلے پر بھیج دیا، تو جنہوں نے اس کو شکست دی۔ چنانچہ عمر بن زبیر ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لے کر چھپ گیا۔ دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن مطیع سے ملے، دریافت کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عبداللہ بن مطیع نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس وقت تو میرا مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا ارادہ ہے، لیکن اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ تو عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ حضرت آپ کو میں ایک خیر خواہانہ مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں، کوفہ کا رخ بالکل نہ کریں، وہ بڑا ہی منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے، آپ کے بھائی کو بھی بے یار و مددگار چھوڑا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں بھی آنے جانے لگے، لوگوں کا آنا جانا بھی شروع ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف معاملات پر مشاورت کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد اہل کوفہ کے خطوط کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اہل کوفہ کو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے، وہ یزید کی بیعت پر آمادہ بالکل بھی نہیں ہو رہے، تو کچھ لوگ شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب مل کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے جو امیر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو ان کو بھی ہم یہاں سے نکال دیں گے، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اس کے 2 دن بعد بالکل اسی انداز کا ایک اور خط لکھتے ہیں
اور تمام خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے، جس میں یزید کی شکایات، اس کے خلاف اپنے تعاون کی یقین دہانی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا انہیں یقین دلایا گیا کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور چند ایک لوگ وفد کی صورت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی پہنچ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان وفود کے اور خطوط کے آنے کو دیکھا تو بہت متاثر ہوئے، مگر حکمت اور دانش مندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل، آپ کوفہ کی طرف جائیں اور یہ ساتھ خط بھی لیتے جائیں۔ اور خط میں کیا لکھا؟ سب سے پہلے سلام مسنون، اور اس میں یہ لکھا کہ مجھے آپ لوگوں کے خطوط ملے ہیں اور حالات کا اندازہ بھی ہوا ہے۔ میں اپنے اعتماد والے ساتھی اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، وہ آ کے سب سے پہلے حالات کا جائزہ لیں گے۔ جائزہ لینے کے بعد وہ مجھے تمام معاملات، تمام حالات پر خط لکھیں گے۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے اور حالات بالکل ٹھیک ہوں گے تو پھر میں کوفہ کی طرف آ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی میں نماز ادا کی، پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کر کے رخصت ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنا جانا شروع ہو گئے کہ مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں تو اب ان سے ملاقات کی جائے۔ اور جب بھی کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے، یعنی ہر ایک سے میل ملاقات، ہر ایک سے مشاورت، اور ہر ایک کے جو ہے نا وہ خیالات کا اظہار وہ کیا کرے گا یہ سب جاننا چاہ رہے تھے۔ اب جو خط سنتا تو سب پر ایک عجیب و حالت طاری ہو جایا کرتی۔ مسلم بن عقیل نے چند روز وہاں پر قیام کیا اور اس کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر ہیں، جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم یزید کی بیعت کو قبول کریں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل نے یہ سب ماجرا دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت لینا شروع کر دی کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چاہتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پر اس چیز پر بیعت کرے۔ چند دن تک یہ معاملہ چلتا رہا تو صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ بھی کیا اور بیعت لی بھی، اور اسی انداز میں یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جب مسلم بن عقیل نے یہ سارا معاملہ دیکھا اور مطمئن بھی ہو گئے کہ ہاں اب کافی سارے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر آمادہ ہو چکے ہیں اور تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا، اس کا بھی اندازہ ہو گیا۔ حجاز کے لوگ تو پہلے ہی ان کے تابع اور دلدادہ تھے، ان کے چاہنے والے تھے، تو اس لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی، سب کو یہ اندازہ ہونا لگ گیا تھا۔ اور فرمایا کہ ایک صحیح معیاری خلافت بھی قائم ہو جائے گی اور یزید سے سب کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، مگر یہ خط لکھنے کے بعد حالات اس انداز کے ہو گئے اور ایسے بدلنا شروع ہو گئے کہ یزید کی طرف سے جو وہاں پر نعمان بن بشیر کوفہ کے حاکم تھے، ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر کے، لوگوں کو جمع کر کے اور ان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لینے پر انہیں آمادہ کر رہے ہیں، تو پھر نعمان بن بشیر نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور پھر ایک خطبہ دیا، جس خطبے میں کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں، یا پھر کسی شبہ یا تہمت پر ہم کسی کو پکڑ لیں، ایسا بھی ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر تم میں سے کسی نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام یعنی بیعت یزید کو توڑا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تلوار سے تم سب کو سیدھا کر دوں گا۔ یعنی یہ کہا کہ تم میں سے کوئی بھی یزید کی بیعت ختم نہیں کرے گا۔ اب اس کو حالات کا یہ اندازہ ہو گیا تھا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو حالات کا یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یزید کی بیعت کو ہی توڑنا شروع کر دیں، لہٰذا اس نے سب کو تنبیہ کی۔ عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی
جو بنی امیہ کا حلیف تھا، وہ بھی ان لوگوں میں موجود تھا۔ جب اس نے یہ ساری بات سنی، خطبہ سنا، تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں تو ان کی اصلاح بغیر تشدد کے ممکن ہو ہی نہیں سکتی، اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور بزدل سمجھا جاؤں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس کی معصیت میں دلیر بہادر کہلاؤں۔